گرداب قسط نمبر 39۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئی جی صاحب اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ ڈی آئی جی سجاد رانا بھی تھا۔ مقامی افسران، ارد گرد کے دیہاتوں کے چودھری حضرات، ضلع کے سیاسی نمائندگان نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر پولیس کو متحرک ہونا پڑا تھا۔ اس موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی نفری پوری طرح چوکس تھی۔ نورپور کے لوگوں نے بھی اس موقع پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے جدا ہو جانے والے پیاروں کے غم میں دھاڑے مار مار کر رو ضرور رہے تھے، لیکن ان کے غم میں اشتعال کی راہ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ شاید ایک پسماندہ گاؤں میں رہنے اور محدود زندگی گزارنے کی وجہ سے انہیں احتجاج کے طریقوں کا علم نہیں تھا۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے جو اپنا غم بس اشکوں کے ذریعے بہا رہے تھے۔ پولیس کو کوئی زحمت نہیں دی تھی۔ غم زدہ خود پولیس والے بھی تھے۔ اس حادثے میں پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے۔ وقت کی قلت کے باعث عام دیہاتیوں اور پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی گئی تھی، لیکن پولیس والوں کی باقیات پر مشتمل تابوت سبز ہلالی پرچم میں لپٹے ہونے کی وجہ سے شناخت کیے جا رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد آئی جی صاحب نے ایک مختصر خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی تعزیتی پیغام بھی پہنچائے۔ اس مختصر خطاب کے بعد پولیس اہلکاروں کے تابوت کو پورے اعزاز کے ساتھ نور کوٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا، سوائے ان اہلکاروں کے جن کا تعلق دوسرے علاقوں سے تھا۔ باقیوں کی تدفین نور کوٹ کے قبرستان میں ہی ہونی تھی۔ نور پور کے باشندوں کے لیے ان کے اپنے گاؤں کا قبرستان تھا۔ جنازوں کی روانگی کے بعد آئی جی صاحب جائے حادثہ کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ صرف سرکاری اہلکار موجود تھے۔ چودھری افتخار جیسے لوگ جو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ آئی جی صاحب سے ملاقات رہے گی۔ اس صورتحال پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ انہیں بھلا نور پور کے غریب باشندوں یا پولیس کے معمولی اہلکاروں سے کیا دلچسپی تھی کہ وہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آتے؟ وہ تو اسی لیے آئے تھے کہ آئی جی صاحب کی نظروں میں آ سکیں، مگر ان کی طرف سے یہ اعلان ہونے پر کہ فی الحال ان کے پاس ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں، ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ صرف نور پور کے چودھری بختیار سے شہریار نے آئی جی صاحب کو کھڑے کھڑے ملوایا۔ اس کے گاؤں میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ آئی جی صاحب ذاتی طور پر اس سے براہ راست افسوس کے چند کلمات کہتے، یہ اس کا حق تھا، مگر شاید کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگتی تھی۔ انہیں نظر انداز کر کے نسبتاً ایک چھوٹے زمیندار کو ان پر اہمیت دی گئی تھی۔ وہ آسانی سے اس بے عزتی کو ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ لنگڑا اسی کا منظور نظر ہے۔ کہیں کہیں سے یہ طنز بھی کیا گیا۔ چودھری بختیار کی معذوری کا مذاق اڑانے والے لوگوں نے اس کی بلند ہمت ہی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بیچارہ معذور شخص بم دھماکے کے وقت جائے حادثہ پر موجود تھا۔ دھماکے کے اثر سے اسٹیج لرزا تو وہ بھی اپنی کرسی سمیت گر گیا، لیکن ان حالات میں بھی وہ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوا اور اپنی بے ساکی خود ڈھونڈ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ملازمین نے پولیس والوں کی اس موقع پر بھرپور مدد کی۔ بعد میں بھی وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی اشکشوئی اور انہیں پرسکون رکھنے میں مصروف عمل رہا تھا، مگر دولت کے پجاریوں کے لیے تو انسان کی بڑائی کا بس ایک ہی پیمانہ تھا کہ اس کی تجوریاں مال و زر سے بھری پڑی ہوں۔ چودھری بختیار اس پیمانے کے اعتبار سے ان سے نچلے نمبر پر آتا تھا۔ چودھری بختیار سے ہونے والی اس بے حد مختصر ملاقات کے بعد آئی جی صاحب اور سرکاری اہلکاروں پر مشتمل قافلہ جائے حادثہ پر پہنچا۔ وہاں اب مرنے والوں کی لاشیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے تو موجود نہیں، لیکن مٹی میں جذب ہو کر سوکھ جانے والے خون کے دھبے ضرور نظر آ رہے تھے۔ اس پورے ایریے کو پولیس نے زرد رنگ کے فیتے سے کور کر کے حد بندی قائم کر دی تھی۔ ثبوت اکٹھے کرنے اور ابتدائی تحقیقات ہو جانے کے باوجود فی الحال وہاں پولیس کے چند جوان تعینات تھے۔ ایس پی آئی جی صاحب کو حادثے کے بارے میں بریفنگ دینے لگا۔ خودکش حملہ آور کس عمر کا تھا، اس نے کس طرح کارروائی کی، اس کا اصل ہدف کیا تھا، پولیس والوں نے کس طرح اپنی جان پر کھیل کر اسے روکا۔ جائے حادثہ کے معائنے کے دوران وہ آئی جی صاحب کو تفصیل بتاتا رہا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے معاملے میں البتہ اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ دین محمد کی تحویل میں آ جانے کے بعد اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ عبد المتین کی شناخت سے ناواقف رہا ہوگا، مگر پھر بھی خاموش تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی اور منصوبہ چل رہا ہے۔ جائے وقوعہ کے معائنے کے بعد وہ لوگ نورپور روانہ ہو گئے۔ آئی جی صاحب نے واپسی میں کچھ دیر شہریار کے بنگلے پر رکنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بظاہر یہ غیر طے شدہ اور نجی نوعیت کا پروگرام تھا، چنانچہ ڈی آئی جی اور سجاد رانا کے علاوہ کسی اور کے ان کے ساتھ شریک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ لوگ اس کے بنگلے پر پہنچے تو ان کے ساتھ کوئی چوتھا فرد نہیں تھا جو ان کی گفتگو میں شامل ہوتا۔ ڈنر سرو کیے جانے سے پہلے ملنے والی مہلت میں وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وزیر اعلیٰ تم سے بہت ناراض ہیں برخوردار،
صبح میرے پاس ان کا فون آیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک تمہاری بے پرواہی کا شکوہ کرتے رہے۔ کل حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد وہ مسلسل تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ اے سی صاحب کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اور فی الحال ان سے رابطہ ممکن نہیں۔ میڈیا نے بھی تمہارے منظر عام سے غائب ہونے کی خبر دے کر ان کی ناراضگی کو مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نور پور کے دورے کے دوران وہ ایک سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے ان کے ساتھ کافی باتکلف طریقے سے پیش آئے تھے، لیکن اب وہ بالکل ریلیکس موڈ میں صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اچانک اس کے بنگلے پر کچھ دیر رکنے کا بظاہر غیر طے شدہ نظر آنے والا پروگرام در حقیقت پہلے سے طے شدہ تھا۔ وہ اپنے طور پر یا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کسی بھی دو صورتوں میں اس سے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے وہاں رکے تھے۔ سجاد رانا کو انہوں نے اس دورے میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھا کہ وہ اپنے کزن کی موجودگی میں زیادہ کھل کر بات کرے گا۔ سجاد رانا کو اس وقت دراصل بھائی اور سسر کے درمیان ایک ایسے رابطے کار کا کردار ادا کرنا تھا جس کی کارکردگی بظاہر نظر نہ آئے، جس کی موجودگی ہی کافی ہو۔ میں سجاد بھائی کو جو رپورٹس بھیجتا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کو بھی ملی ہوں گی۔ ان رپورٹس کی روشنی میں آپ یہ بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کل میں جن کاموں میں مصروف رہا وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کال موصول کرنے سے زیادہ اہم تھا۔ انہوں نے فون پر مجھ سے کیا کہنا تھا۔ ان کی ہدایت کے بغیر بھی یہاں سارے کام انجام دیے جا رہے تھے۔ سیاسی طور پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے اگر وہ کچھ کہنا چاہتے تو اس کے لیے میڈیا سب سے موزوں ہے۔ آج کے اخبارات اور نیوز چینل میں ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں۔ بیانات جاری کرنے کے سوا ان سیاستدانوں کو اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے کیا؟ اس نے تلخ لہجے میں ان کی باتوں کا جواب دیا۔ تمہاری یہی جذباتیت تمہارے مخالفین کو تمہارے خلاف بولنے اور الٹی سیدھی رپورٹیں پہنچانے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ تم اس طریقے سے کیوں نہیں کام کرتے جس طرح اور لوگ کرتے ہیں؟ سجاد رانا نے ہلکی سی خفگی کا اظہار کیا۔ میرے خیال سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ بغیر کچھ کہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اس طرح مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اس بار اس کا لہجہ نرم لیکن انداز طنزیہ تھا۔ کم از کم تمہیں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے جسے دوسرے محکمے کے افراد اپنے اختیارات میں دخل اندازی تصور کریں۔ تمہارے علاقے کے ایس پی کو تم سے اس سلسلے میں بہت زیادہ شکایت ہے۔ تم کسی پولیس آفیسر کی طرح اچانک کوئی مہم سر کرنے چل پڑتے ہو۔ پچھلے دنوں لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کی جو کھیپ پکڑی گئی ہے اس کا سہرا بے شک ڈی ایس پی منظور کے سر باندھا گیا ہے، لیکن اس حقیقت سے درون خانہ سب ہی واقف ہیں کہ تم اس مہم میں ذاتی طور پر شریک تھے۔ اگر اسمگلنگ سے متعلق تمہیں کہیں سے خبر ملی تھی تو تمہیں ایسی معلومات ایس پی سے شیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے اسے مکمل اندھیرے میں رکھا۔ اس کے بعد بھی اسے بہت سی باتوں کا علم نہیں ہونے دیا۔ اپنے علاقے میں پولیس کا سب سے بڑا افسر ہونے کی حیثیت سے یہ سب جاننا اس کا حق تھا، لیکن اسے کچھ بتایا نہیں گیا تو اس نے سبکی محسوس کی، اور اس سبکی پر انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے رشتے میں بہنوئی وزیر اعلیٰ صاحب کو میرے خلاف بھڑکا دیا۔ آئی جی کی بات سن کر وہ بےحد اطمینان سے بولا۔ اسے معلوم تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بیگم ایس پی کی کزن ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب اس کے خلاف زیادہ شور مچا رہے ہیں۔ بالکل وہ ایسا کر سکتا ہے، اس لیے اس نے ایسا ہی کیا۔ یہاں سب ہی ایسا کرتے ہیں۔ اگر تمہاری بیگ پر ہم سب لوگ نہیں ہوتے تو کیا تم اتنی بے باکی سے کام کر سکتے؟ آئی جی صاحب کی یہ بات واقعی لاجواب کر دینے والی تھی۔ وہ فطرتاً مہم جو اور بہادر تھا۔ یہ بات الگ تھی لیکن حقیقت بھی اپنی جگہ تھی۔ وہ بلا خوف و خطر کوئی قدم اس لیے اٹھاتا تھا کہ اسے مضبوط سپورٹ حاصل تھی۔ تم ایس پی کے مقابلے کہیں زیادہ مضبوط پوزیشن کے مالک ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایس پی صاحب کے پاس صرف ایک وزیر اعلیٰ کا سہارا ہے جو سیاسی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو کر کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اس کا بہنوئی اقتدار میں ہے، اور وہ شخص گٹھ جوڑ کرنے میں کتنا ماہر ہے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بھی تمہارے خلاف ایک رپورٹ تیار ہو چکی ہے جس کے مطابق تمہاری بطور اسسٹنٹ کمشنر اس ضلع میں تعیناتی کے بعد یہاں کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے۔ تمہارے تقرر کے بعد پیش آنے والے چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو بھی تمہارے ساتھ نتھی کیا گیا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ تم ہر معاملے میں بے جا مداخلت کرتے ہو، اس لیے پولیس کو اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ پہلے حالات ان کے قابو میں تھے۔ یہ سب بکواس ہے۔ کرائم ریٹ بڑھا نہیں، بلکہ پہلے پولیس کے ڈر اور بے پرواہی کی وجہ سے جن واقعات کی رپورٹ درج نہیں ہوتی تھی، اب میری دخل اندازی کے باعث پولیس والے انہیں درج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسری وجہ میرا برسر اقتدار لوگوں کی خواہشات کے خلاف کام کرنا بھی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے زیر نگین افراد کو ہر سہولت سے محروم رکھ کر ان پر اپنا قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے ترقیاتی منصوبوں کو تباہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً شرارتیں کرتے ہیں۔ اس نے آئی جی صاحب کی بات کا جواب دیا۔ یہ سب مجھے معلوم ہے، بلکہ باقی لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن جب کسی پر کوئی الزام ثابت کرنا ہو تو اصل پس منظر اور وجوہات کو نظر انداز کر کے صرف اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔
اس لیے میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم ذرا احتیاط سے کام لو۔ مختار انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہریار، یہ تمہاری پہلی پوسٹنگ ہے، تم ابھی سے اتنے اسکینڈلز کی زد میں آ جاؤ گے تو تمہارا کریئر کیا بنے گا؟ سجاد رانا نے آئی جی کی حمایت کی۔ اوکے، میں فی الحال پولیس کے کرنے والے کاموں سے الگ ہو جاتا ہوں، لیکن کیا اس کے بعد آپ یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ سارے کام بالکل صحیح طریقے سے انجام دیے جائیں گے؟ الہ آباد والے مدرسے میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کون لوگ مقیم تھے؟ پولیس ان کی طرف سے اتنا عرصہ غافل کیوں رہی؟ ان سارے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے ساتھ اسمگلنگ کے کھیل میں اقبال باجوہ کے شریک ہونے اور اس ایریے میں ڈاکوؤں کے سرگرم ہونے کے سلسلے میں قابل اطمینان تحقیقات ہو جائیں گی۔ اس نے گویا اپنے ہٹنے کی شرائط بیان کی۔ بالکل، نور پور دھماکے اور الہ آباد کے مدرسے کا معاملہ تو ویسے بھی اب بہت اعلیٰ سطح پر دیکھا جائے گا۔ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کا جو امکان تم نے بیان کیا ہے، ہم اس پوائنٹ پر خاص طور پر فوکس کریں گے۔ اقبال باجوہ کے سلسلے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس بات کی تسلی تمہیں اس بات سے ہو جانی چاہیے کہ اس کا نام ECL میں ڈلوا دیا گیا ہے۔ وہ اگر اس کیس سے بچ کر ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا، مگر اس کیس کو ظاہر ہے تمہیں مقامی پولیس کے ذریعے ہی عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گرفتار شدہ بندہ سامنے لایا جائے۔ ڈاکوؤں کی سرکوبی والا معاملہ البتہ ذرا ٹیڑھا ہے، اس کے لیے بہت اچھی منصوبہ بندی، بھاری نفری، زیادہ وسائل کی ضرورت ہے جن کا فوری طور پر انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ معاملہ میرے مستقبل کے منصوبوں میں شامل رہے گا اور اس سلسلے میں بھرپور کارروائی ضرور کرواؤں گا۔ آئی جی صاحب اسے یقین دہانی کروانے لگے۔ اوکے، میں راضی ہوں، مگر ان سب کاموں سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ خودکش حملہ آور عبدالمتین کی فیملی SP صاحب کے قبضے میں ہے، وہ بھی اس طرح کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیچارے لوگ بے قصور ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ SP صاحب سے ان کی رہائی کے لیے بات کریں۔ اس نے اپنی رضامندی دینے کے ساتھ ایک اور شرط بیان کی تو آئی جی صاحب ہنس پڑے اور سجاد رانا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بھائی سجاد، پچھلے 17 سال سے میری دامادی میں ہونے کے باوجود تم نے کبھی اتنی شرائط پیش نہیں کی جتنے تمہارے ان بھائی صاحب نے اس چھوٹی سی ملاقات میں پیش کر دی۔ پلیز انکل، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھابھی سے آپ کے رشتے کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا اصولی موقف ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں تب بھی یہی کہتا۔ اگر کہنے اور منوانے کی ہمت نہیں رکھتا تو استعفیٰ دے کر اپنی جاب سے الگ ہو جاتا۔ سجاد رانا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے اپنے موقف بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں برخوردار، میں نے اتنے سال کی سروس میں بھاڑ نہیں جھونکی ہے کہ بندے کو پہچان نہ سکوں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں تم محتاط رہو، باقی معاملات پر ہم نظر رکھیں گے۔ عبدالمتین کی فیملی کے بارے میں SP صاحب سے معلوم کر لیا جائے گا، لیکن فوری رہائی شاید ممکن نہ ہو۔ عبدالمتین کے تعلق کی وجہ سے وہ بہرحال مشکوک افراد کی لسٹ میں ہیں، جنہیں اچھی طرح کھنگالنے کے بعد ہی رہا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے شہریار کی بات کا جواب دیا تو وہ مزید اصرار نہیں کر سکا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ صرف اس کا ان لوگوں کو بے قصور قرار دے دینے پر پولیس انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ ان لوگوں کے کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے جس پر بہرحال انہیں عمل کرنا ہوگا۔ میں آپ کی اس مجبوری کو سمجھتا ہوں، فی الحال ان باتوں کو جانے دیتے ہیں، کھانا لگ چکا ہے، چل کر کھاتے ہیں۔ گفتگو میں انہیں وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ مہمانداری کے تقاضے نبھاتا ہوا انہیں بااصرار اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں لے گیا۔ کتنا افسوسناک حادثہ ہوا ہے نا آفتاب، سچ میں نے تو سنا تو کانپ کر رہ گئی۔ پہلے کبھی کراچی سے اس طرح کی خبریں سننے میں آتی تھیں، پر اب تو ہمارا چھوٹا سا ضلع بھی محفوظ نہیں رہا۔ نور پور تو پیر آباد کے مقابلے بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کے لوگ سیدھے سادے ہیں۔ بھلا کسی کا کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے، جو ان لوگوں کی خوشیاں یوں برباد کر کے انہیں موت کا تحفہ دیا گیا۔ میرا دل بہت اداس ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت تک حویلی کی چہل پہل ماند پڑ گئی تھی۔ زنان خانے میں تقریباً ساری ہی سرگرمیاں دم توڑ چکی تھیں اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے تھے۔ کشور کے لیے یہ آفتاب سے بات کرنے کا سب سے مناسب موقع ہوتا تھا۔ آفتاب کا دیا ہوا موبائل اس نے بہت حفاظت سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور صرف کسی وقت اس سے بات کرنے کے لیے نکالتی تھی۔ ٹیچرز کے لیے علیحدہ گھر مخصوص کر دیے جانے کے باعث آفتاب کو بھی اس سے بات کرنے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ انہیں جو گھر الاٹ کیا گیا تھا اس میں 3 کمرے تھے۔ 2 کمروں کو اس کے ساتھی ٹیچرز مل کر شیئر کرتے تھے، جبکہ تیسرا نسبتاً چھوٹا اور الگ کمرہ تھا جو اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ایک تو اس کی حیثیت اب اسکول کے پرنسپل کی سی تھی، دوسرا اس کے لکھنے پڑھنے اور رات گئے کام کرنے کی عادات کے پیش نظر بھی دوسرے اساتذہ نے فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے لیے الگ کمرے کو ضروری قرار دیا۔ اس طرح اسے نہ صرف اپنا زیادہ کام ارتکاز سے کرنے کا موقع مل جاتا، بلکہ کشور سے گفتگو کا سلسلہ بھی کسی کے علم میں آنے سے بچا ہوا تھا۔ تقریباً روزانہ ہی ہونے والی اس گفتگو میں وہ ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔
آفتاب کی قابلیت اور لیاقت تو تھی ہی مسلمہ، لیکن وہ خود بھی کشور کی شائستگی، وسیع مطالعے اور ہمدرد طبیعت سے واقف ہوتا رہتا تھا۔ پہلے وہ اگر اپنے جذبے کی شدت کی وجہ سے اس سے اپنا آپ منوانے میں کامیاب ہوئی تھی، تو اب وہ اپنی خوش اتواری کے باعث اور بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنے مصروف شیڈیول میں سے اس کے لیے روزانہ وقت نکالنا اسے ہرگز بھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے جو کچھ کہا وہ اس کے اپنے دل کی آواز تھی۔ وہ خود تو اپنی طبیعت کی وجہ سے نورپور نہیں جا سکا تھا، لیکن وہاں جانے والے اس کے ساتھی ٹیچرز نے جو کچھ بتایا، اس کو سن لینا ہی ایک حساس دل کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ کشور کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ خود بھی دکھی لہجے میں بولا، واقعی درست کہا آپ نے، بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نورپور میں۔ ایسے حادثات جہاں بھی پیش آئیں قابل مذمت ہوتے ہیں، کیونکہ زد میں آنے والے چاہے کراچی اور لاہور جیسے بڑے بڑے شہر کے باشندے ہوں یا نورپور جیسے چھوٹے سے گاؤں میں، ہوتے بہرحال بے گناہ ہیں۔ البتہ نورپور کے حساب سے یہ واقعہ اس اعتبار سے زیادہ افسوسناک ہے کہ اتنے برسوں میں وہاں پہلی بار کسی کو کچھ ترقیاتی منصوبے کرنے کا خیال آیا، لیکن اس دہشت گردی کے بعد یقیناً وہ منصوبے پینڈنگ میں چلے جائیں گے۔ اے سی صاحب کا بھی خیال آ رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بھاگ دوڑ اور محنت کی تھی اس سلسلے میں، وہ ساری بھی رائے گاں گئی۔ ارے ہاں، اے سی صاحب کے حکم پر یاد آیا، کل ٹی وی پر ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھیں۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے موبائل کو دائیں سے بائیں کان پر لگایا اور بولی، کیسی باتیں؟ آفتاب نے پوچھا۔ کوئی پرائیویٹ چینل تھا جہاں سے دھماکے کے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس اہم موقع پر ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب پراسرار طور پر منظر سے غائب رہے۔ کافی تنقید کی جا رہی تھی اے سی صاحب پر کہ انہوں نے اس اہم موقع پر قطعی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور موقع پر زخمیوں کی مزاج پرسی کے لیے ہسپتال تک نہیں پہنچے۔ اس نے ٹی وی پر پیش کی جانے والی رپورٹ کے الفاظ اختصار کے ساتھ بولے۔ ایک پرائیویٹ چینل سے نشر ہونے والی اس رپورٹ کو چودھری افتخار کی خصوصی اجازت پر دیکھ سکی تھی۔ حویلی میں ڈش ریسیونگ سسٹم موجود تھا، لیکن اس سے استفادہ صرف چودھری ہی کر سکتا تھا۔ حویلی کے باقی ٹی وی سیٹس پی ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے ہی کارآمد تھے۔ ایسا حویلی کی خواتین کو زمانے کی ہوا سے بچائے رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جو زمانے کو بگاڑنے میں مصروف ہیں انہیں کھلی آزادی تھی۔ ٹی وی پر تو حسب معمول دھماکے سے متعلق بہت نپی تلی اور مختصر خبریں ہی دی گئی تھیں، اس لیے اس نے ان سے اجازت لے کر ایک پرائیویٹ چینل سے خبریں دیکھی اور سنی تھیں۔ اس بارے میں مجھے بھی علم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ شہریار صاحب ایک بہت ذمہ دار آدمی ہیں، بلا وجہ اس کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوئے ہوں گے۔ یقیناً انہیں کوئی بہت ہی زیادہ اہم کام درپیش ہوگا، اسی لیے بر وقت ہسپتال نہیں پہنچ سکے ہوں گے۔ آپ پرائیویٹ چینلز پر پیش کی جانے والی خبروں پر بہت زیادہ دھیان مت کیجیے۔ پی ٹی وی پر اگر سچ کو چھپایا جاتا ہے تو پرائیویٹ چینل پر سچ کے ساتھ اتنا مرچ مسالہ لگا کر بتایا جاتا ہے کہ اصل حقائق ہی مسخ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ شور بہت مچاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے سچ کو سامنے لا رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ الگ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ جو جتنی چٹپٹی اور سنسنی خیز خبریں نشر کرے گا، اسے اتنے ہی زیادہ ویوز میسر آئیں گے، اور زیادہ ویوز کا مطلب ہے زیادہ اشتہارات، یعنی جتنا ہنگامہ اور بھاگ توڑ ہے اس کے پیچھے پیسے کی ہوس زیادہ کار فرما ہے۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ غلطی ہو گئی بابا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ اے سی صاحب آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہیں اور آپ ان کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ وہ ہنس کر بولی، فیوریٹ پرسنالٹی کو یوں ہی نہیں بن جاتا، میں نے شہریار صاحب کی راست بازی اور کچھ کر دکھانے کی قابلیت دیکھی ہے، اس لیے انہیں پسند کرتا ہوں۔ اس سے سنجیدگی سے جواب دیا، سوری جناب آفتاب احمد صاحب، آئندہ میں آپ کے اے سی صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی جرت نہیں کروں گی۔ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی، مگر پھر باہر سے سنائی دینے والی آہٹ نے اسے ٹھٹکا دیا۔ میں بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ سرگوشی میں یہ جملہ بول کر اس نے جلدی سے موبائل آف کر کے اپنے تکیے کے نیچے چھپایا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے کی چٹخنی گرا کر دروازہ کھولنے کے بعد اس نے باہر جھانکا۔ نیم تاریک برآمدہ خالی پڑا تھا، لیکن آخری سرے پر تیزی سے غائب ہوتے کسی عورت کے ہیولین کی جھلک اسے دکھائی دے دی۔ وہ عورت کون تھی ناکافی روشنی کے باعث وہ شناخت نہیں کر سکی، لیکن اب اسے یہ دھڑکا ضرور لگ گیا کہ کسی نے اس کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ کوئی ملازمہ یوں ہی برآمدے سے گزر کر کسی کام کے لیے جا رہی ہو، لیکن پھر بھی یہ اندیشہ تو اپنی جگہ تھا کہ کسی نے اس کی موبائل پر آفتاب سے ہونے والی گفتگو نہ سن لی ہو۔ میری جان اچھی مصیبت میں آئی ہوئی ہے، حصہ سب کا ہے مال میں، لیکن پکڑا میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ فارسٹ آفیسر جو ہوا، اقبال باجوہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا جب سے اسمگل شدہ لکڑی اور کھالیں پکڑی گئی تھیں۔ اس کا برا حال تھا، اسے معلوم تھا کہ بطور فارسٹ آفیسر اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور جلد ہی اس سے اس سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ فرار ہو جائے، لیکن ایس پی نے اسے اس ارادے پر عمل کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ اس سے معاملات کو کتنا ہی چھپایا جاتا، لیکن وہ جس پوزیشن میں تھا
اسے کچھ نہ کچھ خبریں تو مل ہی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ جانتا تھا کہ اقبال باجوہ کی خفیہ طور پر نگرانی کی جا رہی ہے، اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پکڑا جائے گا، اس طرح اس کی ذات مزید مشکوک قرار دی جائے گی۔ اب ایس پی کے ذریعے بھی انہیں یہ اطلاع ملی کہ کیس عدالت میں پیش کیے جانے والا ہے، اور کیس عدالت میں پیش کرنے سے پہلے کسی اہم شخص کی گرفتاری کا امکان ہے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ اہم شخص اقبال باجوہ ہی ہوگا، اس لیے وہ اپنی پریشانی میں گھبرا کر چودھری افتخار کی حویلی میں آ گیا اور شکوے کر رہا تھا۔ کیوں فکر کر رہے ہیں باجوہ صاحب؟ ہم آپ کو اکیلا تھوڑی چھوڑیں گے۔ اگر وہ گرفتاری کرتے ہیں تو کرنے دیجیے، ہم نے پکا بندوبست کر رکھا ہے، وہ کسی طرح آپ پر الزام کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ جس روز پولیس نے مال پکڑا تھا اس روز تارڑ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی کسی اور جگہ موجودگی کوئی گواہ تیار کر لیں۔ آپ نے یہ کام کر لیا کہ نہیں؟ وہ تو میں نے انتظام کر لیا ہے، میرے 2 دوست گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہ صرف اس رات، اس سے پہلے کے 2 دن بھی میں ان کے ساتھ جہلم میں تھا۔ چودھری کی بات کے جواب میں اس نے فوراً کہا، تو بس پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ صاف بول سکتے ہیں کہ کسی نے میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر حرکت کر ڈالی۔ اگر میں موجود ہوتا تو لکڑی اور کھالیں تو ایک طرف، جنگل میں ایک تنکا یا بال بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وہ جو کمبخت گرفتار ہوا ہے وہ میرے گلے میں اٹکا ہوا ہے، وہ تو تھا ہی میرا بندہ۔ اس سے اچھی طرح معلوم ہے جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اتنے دنوں سے پولیس کی تحویل میں ہے، اب پولیس والوں نے اسے مار مار کر سب کچھ معلوم کر لیا ہوگا، اس کا بیان مجھے پھنسوا سکتا ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کا بندوبست تارڑ صاحب خود کر لیں گے۔ آپ ہمارے مخالفین کو کھیلنے کا موقع دیں، پھر دیکھیے ہم کیسے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالتے ہیں۔ ساری محنت مٹی میں نہ مل گئی اس اے سی کی تو میرا نام بدل کر رکھ دیجیے گا، چودھری نے اطمینان دلایا۔ اس اے سی کی وجہ سے تو میں پریشان ہوں، بڑی پہنچ والا بندہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے اس کے اشارے پر میرا نام ECL میں ڈالا گیا، یعنی میں چاہوں تو یہاں سے بچ کر ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ اپنے طور پر تو میں نے انتظام کر لیا ہے کہ اگر کسی طرح مجھے مجرم ثابت کر دیا گیا تو میں ملک سے باہر نکل جاؤں گا، مگر اس نے یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ چھوڑیں بھی باجوہ صاحب ان فکروں کو، آپ دیکھیے گا اس بات کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی کہ آپ کو کہیں نکلنے کا سوچنا پڑے۔ آپ یوں بچ نکلیں گے اس کیس سے اور اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں گے۔ چودھری نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے تسلی دی اور پھر بات بدلتے ہوئے پوچھا، چلیے چل کر کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر شطرنج کھیلیں گے تاکہ آپ کا ذہن بڑھ جائے۔ اس کا یہ حد سے زیادہ اطمینان اقبال باجوہ کے لیے تسلی کا باعث تھا۔ چودھری کے اتنے مطمئن ہونے کا مطلب تھا کہ واقعی اسے بچانے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں، ورنہ اگر وہ پھنستا تو چودھری اور ایس پی بھی پھنس جاتے۔ وہ تینوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے، اگر کوئی ڈوبتا تو باقی 2 افراد کو ساتھ لے کر ڈوبتا۔ اس کیس سے نمٹ لیں تو پھر اس بات کی چھان بین کرنی ہوگی کہ مال پکڑا کس کی مخبری پر گیا ہے۔ پہلے تو چلو موتی والا کی وجہ سے خبر لیک آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن اب کس نے مخبری کی؟ ہماری تمام پلاننگ کے باوجود جس طرح AC شہریار نے DSP کے ساتھ مل کر کارروائی کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پاس بالکل پکی خبر تھی کہ مال کب لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اسے ڈاکوؤں والے معاملے میں الجھا لیا ہے، لیکن حالات سے ظاہر تو یہی ہوا کہ وہ ہماری چال میں نہیں آیا۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بالکل سالڈ انفارمیشن موجود ہو۔ ہمیں اس انفارمر کو ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ آگے بھی ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ وسیع ڈائننگ ٹیبل پر سجے ڈھیروں لوازمات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اقبال باجوہ نے دوسرا اہم مسئلہ اٹھایا۔ اس پر تو پہلے ہی کام شروع ہو گیا ہے، مرغی کی ٹانگ بھنبوڑتے ہوئے چودھری نے جواب دیا۔ میں نے بالے کو اس کام پر لگا دیا ہے، آج کل وہ فارغ ہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ان بندوں پر نظر رکھو جو درختوں کی کٹائی اور لوڈنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ جانوروں کا شکار کر کے ان کی کھالیں اتارنے اور محفوظ کرنے والوں پر تو ایسا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سارا وقت جنگل میں ہی گزارتے ہیں، ان کا باہر کسی بندے سے رابطہ ہی نہیں رہتا وہ ایسی کوئی ساز باز کر سکیں۔ بالا میرے حکم پر اس کام پر لگ گیا ہے، وہ ڈھونڈ نکالے گا اس نمک حرام کو، پھر اس کا وہ حشر ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ ایسی نمک حرامی کا سوچ سکے۔ اسی کے باعث اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کی طرف دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جنگلی کتا اپنے ہاتھ آئے شکار کو بھنبور رہا ہے۔ اس کا ساتھی ہونے کے باوجود اس کے اس انداز پر اقبال باجوہ کے جسم پر جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ دانستہ موضوع بدل کر ادھر ادھر کی ہلکی گفتگو کرنے لگا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ بیٹھک میں واپس آ گئے اور شطرنج کی بازی جما لی۔ شطرنج کھیلتے ہوئے ان دونوں کا وقت خوشگوار ماحول میں گزرا۔ اقبال باجوہ جب حویلی سے روانہ ہوا تو بہت مطمئن تھا۔ اطمینان کے باعث وہ بہت خوشگوار موڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جنگل کے قریب واقع اپنے بنگلے تک پہنچا۔ وہاں پہنچنے اسے زیادہ دیر نہیں گزری جب ایک ملازم نے اسے پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ اس اطلاع کو سن کر اسے اپنے اعصاب میں کشیدگی سی محسوس ہوئی۔ پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آیا۔ یہاں پولیس کا ایک آفیسر صوفے پر بیٹھا اور 2 سپاہی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ مجھے DSP منظور کہتے ہیں،
میں جنگل میں ہونے والی لکڑی اور کھالوں کی غیر قانونی اسمگلنگ کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ اس کے لاؤنج میں پہنچنے پر پولیس آفیسر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے تعارف کروایا۔ اوہ آپ، میں تو بہت دنوں سے منتظر تھا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ نے اس کیس پر کام کرتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کی۔ میں نے اپنے طور پر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے آپ کے محکمے کو ایک خط بھیج دیا کہ اس افسوسناک واقعے کے وقت اگرچہ میں یہاں موجود نہیں تھا، لیکن بطور فارسٹ آفیسر محب وطن شہری میں اس جرم کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اگر پولیس کو اس کیس کی تحقیقات کے لیے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ نہایت معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ڈی ایس پی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے نشست سنبھال لی۔ آپ کا خط مجھے مل گیا تھا، مگر درمیان میں نورپور کے دھماکے والا واقعہ پیش آ گیا اور ہمیں اس طرف مصروف ہونا پڑا، اس لیے وقتی طور پر اسمگلنگ کیس پر کام رک گیا تھا۔ اب وہ کیس ایجنسیز کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے ہم نے رکا ہوا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت لینے نہیں بلکہ آپ کی خدمت کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے میں یہ دعوت نامہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ معنی خیز لہجے میں بولتے ہوئے ڈی ایس پی نے اس کی طرف ایک کاغذ بڑھایا۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ فوراً ہی اس کے ماتھے پر شکنیں پھیل گئیں۔ وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقبال باجوہ نے کاغذ اپنے ہاتھ سے پھینکا تو وہ ڈی ایس پی کے قدموں میں آ گرا۔ یہ بکواس نہیں، آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے۔ جنگل میں ہونے والی اسمگلنگ میں آپ کا نام شریک جرم کے طور پر سامنے آیا ہے۔ گرفتار شدہ ملزم کے بیان کی روشنی میں یہ اریسٹ وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کی روح سے آپ کو گرفتار کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کرتے ہوئے عزت کے ساتھ خود چل کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، یا میرے ساتھ موجود سپاہیوں کو زبردستی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر آپ کو زبردستی لے جانا پڑتا ہے۔ اس نے جھک کر اپنے قدموں میں آ گرنے والے وارنٹ کو اٹھایا اور بے حد ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ اقبال باجوہ کو اشتعال میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن پھر اسے کچھ دیر قبل دیا ہوا چودھری کا مشورہ یاد آیا۔ اس نے کہا تھا اگر پولیس گرفتاری ڈالے تو گرفتاری دے دینا، تمہیں بچانے کا انتظام پورا ہے۔ اس بات کی یاد آتے ہوئے وہ قدرے پرسکون ہو گیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں خود چلنے پر راضی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ جلد پولیس کو اپنے اس رویے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ تو وقت خود بتا دے گا کہ کس کو کیا کرنا پڑے گا، ابھی تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے جو اس وارنٹ میں لکھا ہے۔ ڈی ایس پی منظور نے جواب دیا تو اقبال باجوہ منہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ جانے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس تعاون کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئیں، مگر پولیس کے سپاہی چوکنا انداز میں اس کے دائیں بائیں ضرور آ کھڑے ہو گئے۔ تین صاحب اختیار اور بظاہر عزت دار نظر آنے والے مجرموں کی تکون میں سے ایک فرد کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔